نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درس عقائد اہل سنت میں آج عقیدہ نمبر 61 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 68 تک ہم پڑھیں گے اور سنیں گے. فرمایا لا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فیہ. کوئی بھی آدمی دائرہ ایمان سے دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاتا سوائے اس کے کہ اس کا انکار کرے جس نے اس کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا. آدمی مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان رکھے اور اللہ کی کتابوں کو سچی کتابیں مانے، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہو، اور اسی طرح جو باقی چیزیں دن کی جو ہر عام و خاص کو جن کا پتہ ہے ان تمام کو مانے. تو ضروریات دین انہیں کہتے ہیں. ضروریات دین ان دین کی تعلیمات کو کہتے ہیں کہ جس کا علم اور جس کی خبر ہر ایک کو ہے. مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، یہ دور دراز کسی دیہات بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والی کسی خاتون سے بھی پوچھیں گے تو ہو وہ مسلمان نماز کے بارے میں پڑھ کے نماز فرض ہے. اچھا خنزیر حرام ہے، یہ آپ کسی سے بھی پوچھنے کہیں گے خنزیر حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ کسی مسلمان سے بھی کسی سے بھی پوچھیں، پتہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض ہے، یہ عام بالکل ہر مسلمان کو پتہ فرض ہے. تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کا انکار جو ضروریات دین میں سے ہیں اس میں سے کسی ایک کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بس چونکہ ان کے ماننے سے ہی وہ بندہ دین میں داخل ہوا. مسلمان کہتے ہیں ان کو جو یہ ساری چیزیں مانے، تو کافر کس کو کہیں گے؟ جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ساری کا انکار کرے، ایک کا انکار بھی کفر ہے. تو اس لیے وہ ساری چیزیں جن کا ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی کا انکار، بس اسی کا نام کفر ہے. والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان. ایمان کے پھر آگے دو اس کے پہلو ہیں. ایک ہے دل سے ماننا، اس کو کہتے ہیں تصدیق. اصل ایمان یہی ہے، لیکن کسی انسان پر مومن کے مسلمان کے احکام جاری ہم کیسے کریں؟ دل تو ایک پوشیدہ چیز ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو تصدیق اس کے دل میں ہے اس کا اقرار زبان سے بھی کرے. کیونکہ جب تک وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرے گا، دل سے یہ ساری باتیں سچی بھی مانے، ہم اس کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ اس کے ساتھ نکاح کے معاملات کیسے کریں؟ اس کے لیے دعائے بخشش کیسے کریں؟ یہ سارے معاملات تب بھی کر سکتے ہیں کہ جب اس نے زبان سے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا اقرار بھی کیا ہو. اگرچہ ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، لیکن احکام جاری کرنے کے لیے، کسی کو مومن کہنے کے لیے اس کے اقرار ضروری ہے. اور اس بات کا اقرار کرنا کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا سب کا سب، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سے لے کر آئے اور آپ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا سب کا سب سچ ہے. اس میں ادنا سا شک کرنا بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جو چیزیں جو قرآن پاک
تواتر سے ہم تک پہنچا، یہ وہی قرآن پاک ہے جو اللہ رب العزت نے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جو کچھ بھی ادا ہوا اور ہم تک صحت کے ساتھ پہنچا ہے، تمام کی تمام تر باتیں حق ہیں، سچ ہیں، اور یہی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ اور دوسری بات، ایمان ایک چیز ہے، یعنی جن چیزوں کا ماننا، جن چیزوں کی سچائی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے نا، بس یہی ساری چیزیں جبرائیل علیہ السلام بھی انہی کے مکلف، وہ بھی یہی چیزیں مانتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا بھی یہی ایمان ہے، تمام اولیاء اللہ کا بھی یہی ایمان ہے، تمام صحابہ کرام کا بھی یہی ایمان ہے۔ ایمان کے معاملات میں سب برابر ہیں۔ قیامت پر ایمان انبیاء کرام کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی ہے، اولیاء اللہ کا بھی ہے، عام انسانوں مسلمانوں کا بھی ہے، گنہگار نیکار سب اس مسئلے میں برابر ہیں۔ کیوں؟ ایمان ایک چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گنہگاروں کے ایمان اور ہے اور نیکوکاروں کے ایمان اور ہے، امام انبیاء کرام کے ایمان اور ہے اور امتیوں کے ایمان اور ہے، اور فرشتوں کا ایمان اور ہے اور انسانوں کے، بھائی یہ نہیں ہے، ایمان ایک ہی چیز ہے۔ جس اللہ رب العزت کی توحید پر ذات و صفات کے اعتبار سے جیسے ہمارے لیے مان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح فرشتے بھی ایسے ہی ہیں، انبیاء کرام بھی ایسے ہی ہیں۔ میں نے ساری تفصیلات کر دی۔ ایمان چونکہ ایک ہے، لہذا یہ ایمان سب کے لیے، انہی چیزوں کو ماننا سب کے لیے ہے۔ ایمان میں سارے برابر ہیں۔ تو اب یہ جو درجے ہیں، بھائی انبیاء کرام کے درجے کتنے بلند ہیں، جبرائیل علیہ السلام کتنے عظیم الشان ہیں، فرشتوں کے کیا مقامات ہیں، پھر انسانوں میں اولیاء اللہ ہیں، پھر یہ عام مومن ہیں، پھر یہ گنہگار ہیں، پھر یہ فرق کیوں ہے؟ تو بھائی یہ فرق ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایمان کی ضعف و قوت کی وجہ سے یہ فرق ہے۔ ایک ایمان سب کا ایک ہی ہے، اس ایمان میں وہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے، ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا، اللہ کا خوف دل میں کس کے دل میں زیادہ ہے، کس کے دل میں کم ہے، کون متقی زیادہ ہے، کون متقی کم ہے، کون ہوائے نفس کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے، کون ہمیشہ ہی دا بیسٹ جو اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل ہے وہ اس پر عمل کا پیرا ہوتا ہے، اور کون رستوں کی تلاش کرتا ہے۔ یہ ان بنیادوں پر مراتب ہے۔ اللہ کی خشیت میں سب سے بڑے انبیاء کرام ہوتے ہیں، تقوی میں سب سے آگے بڑے ہوئے وہ ہوتے ہیں، اسے ان کے مرتبے سب سے بلند ہیں۔ پھر ہوائے نفس کی مخالفت بھی سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں، اور ان کا ہر عمل دا بیسٹ ہوتا ہے، اس لیے ان کے مراتبے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر صحابہ کرام آ جاتے ہیں، ان کے بعد پھر اولیاء اللہ ہیں، پھر عام مومن ہیں۔ اور چونکہ یہ جو گنہگار ہیں، گنہگار ہوتا ہی آدمی ہوا نا جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرے، وہ تو گنہگار ہوتا ہی نہیں ہے۔ گنہگار کہتے اس کو ہیں جو اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کرے، تو جب نافرمانی کرے گا تو پھر وہ پیروی کس کی کرے گا؟ نفس کی کرے گا۔ آدمی ظاہر بات ہے کسی نے کہ اس کے کوئی محرک تو اس کے عمل کو کوئی اس کے پیچھے ہوتا ہے، کس چیز نے اس کو ابھارا ہے کوئی کام کرنے کے لیے؟ تو اگر خدا تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو وہی ہوائے نفس ہے۔ گنہگار ہوتا ہی وہ ہے، کہتے اسی کو ہے جو نفسانی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو درجات ہیں نا، یہ
ان بنیادوں پر ہیں۔ اور جہاں تک ہے اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے مقرب ہو، اللہ کے پسندیدہ ہونا، اس کے اعتبار سے درجات ہیں۔ ایک ہے کم از کم درجہ، ایک ہے اعلیٰ ترین درجہ۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے کم درجہ جو اللہ، یعنی جو خدا کے محبوب ہے، محبت ہے، تو وہ اہل ایمان ہیں۔ یہ سارے کے سارے تمام اہل ایمان یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ مخلوق میں بہترین ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ اکرم اس کا ہوگا کہ جو اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا، اور جو سب سے زیادہ قرآن حکیم کی، اللہ کے حکام کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ وہ میں نے بالعرض کر دیا، چونکہ اس کی اللہ رب العزت کے حکام کی سب سے زیادہ اطاعت اور پیروی انبیاء کرام کرتے ہیں۔ تو سب سے بلند مرتبہ فرشتوں کا یا انبیاء کرام کا ہوتا ہے، پھر فرشتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ باقی لوگ ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو انسان انبیاء اور رسل ہیں وہ فرشتے جو انبیاء اور رسل ان سے افضل ہیں، اور جو مومن انسانوں میں نیکوکار ہیں اعلیٰ درجے کے، جو فرشتوں سے وہ افضل ہے۔ لیکن عام فرشتے، عام مسلمانوں سے جو نیکوکار فرشتے ہیں وہ افضل ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے افضلیت والی۔ تو مقصد یہ کہ جو زیادہ، جس کو زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت، قرآن حکیم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، بس جو جتنا زیادہ کرے گا نا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو جتنا زیادہ نیکوکار ہے اس کے درجے خدا کی بارگاہ میں اتنے ہی بلند ہیں۔ اور ایمان ہے کیا ہے؟ ایمان ہے اللہ کو ایک ماننا، فرشتوں کو ماننا کہ وہ ہیں، اللہ کی کتابوں کو ماننا، انبیاء کرام کو ماننا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو بھی انسان کو جو کچھ زندگی میں پیش آتے ہیں، کبھی اچھائیاں، انسان خوش ہوتا ہے ان معاملات سے، پسندیدہ چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں، کبھی ناپسندیدہ پیش آتی ہیں، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، ہزاروں ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ اس کو پیش آتا رہتا ہے۔ اور یہ سارے آتے کہاں سے ہیں؟ بھئی یہ جو کچھ انسان جن چیزوں کو فیس کرتا ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں بھائی؟ بس اسی کا نام تقدیر ہے۔ یہ سارے کے سارے کام میرے رب نے اس بندے کے لیے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اچھے جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ آتا ہے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے۔ ان تمام چیزوں کا خالق، مالک اور اس بندے کے لیے ان چیزوں کا مقدر اسی نے کیا ہوا ہے۔ یہ سارا کائنات کی جو نا اس کا ڈیزائن کر کے نا جو چیزیں ہر ایک کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، وہ کسی کو اولاد ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو کچھ کر دیا ہے، بھئی یہ ہے ساری اللہ ہی کے فیصلے۔ تو یہ باہر چاہے وہ چیزیں پسندیدہ ہوں چاہے وہ چیزیں پسندیدہ نہ ہوں، یہ آتا سب اللہ کی طرف سے، اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور تمام کی تصدیق کرتے ہیں انبیاء کرام میں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے صرف اس کی تصدیق نہیں ہے، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور وہ جو کچھ بھی خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ ان انبیاء کرام کی
ساری تعلیمات کا جو مکمل تفصیل ہم تک نہیں پہنچی، ہاں جو آیا وہ سب کا سب باقی تھا، جو تفصیل ہم تک پہنچی ہے اس پر بالکل ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جتنی تعلیم تبلیغ جو انسانیت کو ضرورت تھی وہ ساری کی ساری ہم تک پہنچی، اور ساری پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام کی رسالت و نبوت کو ماننا، اور جو کچھ وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے ان سب کو ماننا، بس یہ ایمان، اور ہم سب کو مانتے ہیں۔ ایک نبی کا بھی انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور بلکہ ایک نبی کی اگر کوئی ان انبیاء کرام میں سے کسی بھی اللہ کے نبی کی کوئی بات بالیقین ہم تک پہنچے کہ یہ اسی اللہ کے نبی کا، جیسے بے شمار قرآن پاک میں آتے ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان انبیاء کرام کی باتوں کو، وہ تو بالیقین ان انبیاء کرام جو کہ خدا نے خود ہی بیان فرمائی، تو ان کا انکار کفر ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کی عزت، احترام، اور ان کی نبوت، رسالت، اور ان انبیاء کرام کی تعلیمات جو کچھ وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے وہ سب کا سب حق ہے، سچ ہے۔ تو بس اسی کا نام ایمان ہے۔ انشاءاللہ مزید جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔